سرکار علامہ ظفر عباس ہاشمی سے میں ملتمس ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور استقبال کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جو بات حق ہے اس کو ضرور لکھا، جو بات حق ہے اس کو ضرور لکھا ہے، علی کا پیار تو ماؤں کی دین ہے کوثر، علی کا بغض تو ماں کا قصور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات والسلام درود ایسا کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، جو ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی تشریف فرمائیں آپ، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، ہر لفظ صحیح ہے، دل سے لکھنا ہے، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک، اس آیت پر اس کے ترجمے کو جتنا جلدی سمجھو گے اگلی بات اتنی آسان ہے۔ فرمایا اے حبیب، اگر تو اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو کل کے کل معجزے بھی دکھا دے، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا کسی بات، لیکن آتا ہے الذین اوتوا الکتاب بکل آیت، کل معجزے۔ اب یہ ذہن میں رکھے، جہاں اللہ نے کل کہا وہاں کوئی جز باقی بچی ہوگی؟ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں پہ نگاہ ڈال، 10واں معجزہ کسی کے پاس نہیں، بس 9، کسی کے پاس 8، 7، 5، 4، 2، 1، اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ پہ کل آیت، کل معجزے دکھا دے۔ تو جس چیز کو اللہ کل کہتا ہے وہ میرے نبی کی مٹھی میں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ کل معجزے بھی اگر دکھا دے تو نتیجہ ما تابعوا قبلتک، یہ یہودی، یہ نصرانی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ نا جس نے یہاں بیٹھ کے بھی گھر سوچنا ہے، بہتر ہے وہ گھر رہا کرے۔ جو یہاں اپنا نصیب سنوارنے آیا ہے وہ ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کل، حالانکہ ایک معجزہ بھی ایمان کے لیے کافی، کل معجزے دیکھ کر بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور چلتے چلتے انتخاب ایک بات بتاتا چلو، ہر چیز کو اللہ نے رسول کے ساتھ مشترک کیا ہے امت کا نام لے کر۔ کبھی رسول سے کہا تیرا رب، پھر کہا تیری امت کا رب۔ ہائے ہائے ہائے،
کبھی کہا تیرا دین، کبھی کہا امت کا دین، کبھی کہا تیرا قرآن، پھر کہا امت کا قرآن۔ پوری جائیداد دے دے گا غضنفر۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے قبلہ کو امت کا قبلہ نہیں کہا، کہا ہے محمد تیرا قبلہ۔ پچھلے محلے والوں بولے پڑ رہی ہے میری بات دوستوں۔ ماتا بھی ہوں قبلہ تک کا تیرا قبلہ، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ فلاں سے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہو تو ایک معجزہ کافی ہے۔ یا اللہ کہتا ہے کل دکھاؤ۔ ماتا بھی ہو قبلہ تک کا، یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو بات مولانا یہ سمجھ میں آئی کہ یہودیوں کو چونکہ یہ علم تھا کہ کعبہ قبلہ بنا ہے علی کی وجہ سے، کیونکہ کعبہ علی کے سبب قبلہ بنا، تو جو چیز علی کی وجہ سے بنی ہم اسے کیوں مانے؟ چلو انہوں نے نہیں مانا یہ الگ بات ہے، یہودی ہو کر بھی یہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ قبلہ گر علی کی ذات ہے۔ بیٹھے ہو یہ سر سے گزر گئی بات ہے، یہودی لیکن مانتے ہیں کہ قبلہ گر علی ہے۔ تو کیسا علی علی کرنے والا ہے جسے یہودی قبلہ گر کہتے ہیں، تو اسے عبادت ساز بھی نہیں مانتا۔ چھوڑ دو تمہارے نعرے کی سفارش تو یہی ہے کہ چھوڑ دو۔ جب میں ہر مجلس میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ نعرے کی چھٹی لے لو تو رعایت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں خدا کی قسم اگر نہیں ابھی بھی میں اس نعرے سے مطمئن نہیں ہوں۔ دیکھو جو کام میرے لیے کرتے ہو وہ تو ٹھیک کرتے ہو، امداد میرے لیے ہے، نعرہ میرے لیے نہیں، یہ شاہ نجف کے لیے ہے۔ تو یہ بات جچتی نہیں کہ بندے کا کام ٹھیک اور بندہ نواز کا سست۔ ایک اور بات انتہاؤ لمباس، ذات واجب کی قسم، بات نہیں جملہ نہیں جملہ ہے۔ ایسے کے اندر کہا اس ایک جملے میں جملہ اسرار چھپے ہیں۔ اور اگر میں منبر حسینی پہ بیٹھا ہوں، ڈیرا نہیں بیٹھک نہیں، اس بات کی تحقیق میں مجھے 2 سال لگے تھے، اور تم 2 منٹ سے بھی پہلے وصول کر لو گے، مرضی آئے تو وہاں کر دو گے، ورنہ یوں۔ ہم ایک ایک جوہر کا کیا کیا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ تو سن رکھا ہے نا کہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے قبلہ سے نکال دیا تھا، اسی پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں
گلاب چہرے کتنے ہیں، کباب کلیجے کتنے ہیں. ہمارے خادم حضرت اسی پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے میں نے کتنا کیا پڑھنا ہے. ہاں چونکہ ہر چہرہ میرے سامنے ہے، آج روشنی زیادہ ہے، زد میں ہے نگاہوں کی. قبلہ سے نکالا گیا تھا نا کس کو؟ بولو گے تو یار بات سمجھ میں آ گئی جلدی. مریم کو. حالانکہ مریم خضر رہتی قبلہ میں تھی، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، پلی وہیں، بڑھی وہیں. جی حالانکہ قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا کہ اس کی کفالت کی زکریا نے. کھانا آیا آسمانوں سے. اگر یہی ہو تو یہاں نہیں رہو گے. کفیل زکریا، غذا آسمان سے. محمد کا کفیل بھی ابو طالب، غذا بھی ابو طالب کی. ٹھیک ہے نا، کفیل بھی ابو طالب، کھانا بھی ابو طالب کا. حالانکہ زکریا نبی ہے، لیکن اللہ نے زکریا کا کھانا نہیں کھانے دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. اللہ کہتے جب بھی مریم کے پاس زکریا آتا تھا اس کے پاس رزق پہلے ہوتا تھا. قال انا لک ھذا قالت من عند اللہ. پوچھتا تھا کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا. ہے کفیل نبی، کھانا آسمان سے. یہاں کفیل بھی ابو طالب. جو دماغ سردی میں نہیں جمے، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا. یا کتابیں چلا، ادھر قرآن سے ایمان اٹھا، ورنہ ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں ابو طالب کے گھر کا رزق آسمانی رزق سے زیادہ طاہر تھا. اس بات سے جو پیچھے بیٹھے ہیں تمہیں بات اچھی نہیں لگی؟ جناب ابو طالب جملہ معترضہ تھا جو میں نے بول دیا. بات اگلی ہے جس کے لیے میں نے کہا میرے 2 سال لگے. پلی قبلہ میں، کائنات میں 4 قبلہ ہیں. مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی، موسیٰ اور ہارون کا گھر. یہ 3 قبلہ کعبہ سے پہلے، 3 منسوخ ہو گئے، 4تھا قیامت کا قبلہ. تو قبلہ میں رہتی تھی. کیوں رہتی تھی بھائی؟ ہمیں بتانا تھا کہ بشری عورت اور بطول میں فرق کیا ہے. جی اگر کوئی یہ نیت لے کے آئے کہ غضنفر خیبر سنائے گا، خندق پڑھے گا، تو وہ بے شک چلا جائے، اسے مایوسی ہوگی. جو سدرا سے آگے کی سیر کرنے آیا ہے
جو شے پر مودت کھول کے مائل پرواز رہے اسے میرے ساتھ اڑنا ہوگا. بطول اور بشری عورت کا فرق کہ بشری عورت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی عام مسجد میں نہ جا سکے, بطول وہ ہوتی ہے جو قبلہ میں پل سکے. اللہ اللہ اکبر. اچھا تو رہتی تھی, پچھلے محلے والوں رہتی تھی. ایک وقت آیا, آواز آئی, اخرجی نکل باہر. ہاذا بیت العبادت ہے لا بیت الولادت ہے. یہ عبادت گاہ ہے, ولادت گاہ نہیں. نکال دیا. میں حالانکہ عیسیٰ نے آنا ہے جو نطفے سے نہیں. امر اللہ, روح اللہ, کلمت اللہ, نبی, رسول, معصوم, حجت. لیکن اللہ نے کیا کہا, نکل باہر. میں نے انتخاب اسی پر 2 سال کے بعد نتیجے کا موتی چنا کہ وجہ کیا ہے. مریم خود بطول ہے, آنے والا نطفے سے نہیں, قبلہ بھی منسوخ ہے. آگے چل کے منسوخ ہو جائے گا نا, کیوں نکال دیا. اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ تمہارے رسول نے بھی کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. جانتے ہو. آؤ اب سنو, تو یہاں لکھو. مولانا 2 سال کے بعد نتیجہ کیا ملا. لم یرد اللہ ان یسجد حبیبہ الی المکان الذی یولد فیہ مخلوق. اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب محمد اس مکان کو سجدہ کرے جہاں مخلوق پیدا ہو. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس تناظر میں لیا ہے یہ جوڑا. لم یرد اللہ, نہیں کیا ارادہ اللہ نے, ان یسجد حبیبہ, کہ اس کا حبیب سجدہ کرے, الی المکان الذی, اس مکان کو, یولد فیہ مخلوق, جس میں مخلوق کی ولادت ہوئی ہو. اس لیے مریم کو نکال دیا. آؤ میرے ساتھ چلو, جلوس بناؤ, میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں عیسیٰ کو تو نے قبلہ میں نہیں پیدا ہونے دیا کہ محمد ادھر سجدہ نہ کرے, کیونکہ عیسیٰ مخلوق ہے. علی بھی تو کعبے میں آیا ہے. کو آپ سمجھائیے, نعرہ بند کر رہا تھا میں ذات بازی کے خون ہوتا ہے میرا. جب میں بار بار کہتا ہوں نہیں لگ سکتا تم سے, چھوڑو مل کے. اب بھی 20% بندوں نے لگایا ہے. غلام باز جی شہنشاہ انہیں کو نعرہ نہیں لگتا. کائنات دے سارے گناہ کر کے علی کرو ٹکٹ من سے منہ سونا ہے تیرا. جو بھی لگائے گا من کی
کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے نعرہ نہیں لگا رہے، یہ چوتھا نعرہ لگا ہے تو میں چہرے تک پڑھ رہا ہوں، ڈکلیئر کر دوں پھر وہ مقصر ہے؟ نہیں، پھر یہی بات ہے۔ ایک منٹ نہیں عامر خان، نہیں، آج فیصلہ ہوگا۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم اس وقت تک میں جملہ پڑھوں گا ہی نہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ یا اب کے بعد نعرے کی معافی سنو، میں کبھی کہوں تم سے کہ نعرہ لگاؤ، میری شہرت کاٹ دینا۔ جو نہیں لگا رہے اگر مقصر ہیں تو یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہاں میں نے تو جیسے کے فضائل نہیں پڑھنے، اس جیسے کے فضائل پڑھنے۔ جی، اور اگر اپنے آپ کو بڑا چودھری، بڑا ملک، بڑا خان سمجھ رہا ہے، محمد کی جوتی کے ذرے کے برابر ہے تو؟ جس کے نعرے کی معافی اللہ محمد کو نہیں دیتا تو جیسے بندے کو دے دے گا؟ نہیں، اب پہلے میرے ساتھ فیصلہ کرو، چھٹی لینی ہے نعرے کی یا مل کے لگانا ہے؟ تو پھر ثبوت دو گے تو بات آگے چلے گی۔ مل کے چلو کم از کم اب 90% لوگ تھے، اتنا تو ہو، باقی 10% کو ادھر سے مان لیتا ہوں۔ جی، بات کہاں تھی؟ مجھے یاد ہے، ہاں، عیسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیا کہ مخلوق ہے، اور جس مکان میں مخلوق پیدا ہو میرا محبوب اس مکان کا سجدہ کرے۔ کعبے میں علی بھی آیا اور رسول نے کعبے کو سجدہ بھی کیا۔ بعض اوقات انتخاب ٹی وی پہ اعلان ہوتا ہے نا، ایک ڈرامہ لگنے والا ہے، کمزور دل والے اسے نہ دیکھے، ہوتا ہے نا، تو میں بھی کہتا ہوں جن کا پھیپھڑا کمزور ہے وہ یا چلے جائیں یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، چونکہ کچے پکے میدے والے کا کلیجہ بھی چر ہو جائے گا۔ میں کہنے لگا ہوں عیسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دیا کہ مخلوق جہاں پیدا ہو محمد سجدہ کیوں کرے؟ علی کعبے میں آیا، محمد نے ادھر سجدہ بھی کیا۔ یا دو میں سے ایک موقع پہ اللہ عادل نہیں، ورنہ مان اللہ علی کی پیدائش کے وقت فیصلہ دے چکا کہ جو مخلوق تھا اسے پیدا نہیں ہونے دیا، علی مخلوق نہیں ہے۔ ادھر والوں ٹھیک ہو؟ پھر علی اللہ کی نظر میں مخلوق نہیں۔ ویسے بھی ابھی اصول ہے بھائی، آفس ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، یہ جونیئر افسر کا کمرہ، یہ سینئر کا، یہ سربراہ کا۔ سربراہ والے کمرے سے جو نکلے گا سربراہ ہی سمجھا جائے گا نا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا ہوں۔ بھائی انتخاب کے گھر سے انتخاب ہی برآمد ہوگا، غضنفر کے گھر سے غضنفر ہی برآمد ہوگا، تو جو بیت اللہ سے نکلا ہو وہ اللہ تو نہیں۔
اللہ نما ضرور ہوگا. جی اور میں رات بتا نہیں چکا سودا کیا ہے جلی نے علی سے کہ 2 مکان میری طرف منسوب ہیں, اوپر عرش نیچے کعبہ, یہ دونوں تو لے لے, اپنے اندر مجھے رہنے دے. اللہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب دیکھیں یہ میرا ایک تعویذ ہے, یہ دور نجف ہے, اس پر پوری قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے. اب تم نے مجھے پکڑ کے مجلس سے نکال دیا, یہ تعویذ یہی رہ جائے گا. بیٹھو چلے گئے, تعویذ بھی ادھر ہی جائے گا جدھر مجھے دھکا دے گو. علی کے اندر وہ رہتا ہے, سوچ کے علی کو نماز سے باہر نکالنا. عظمت کل سے جتنے پیچھے والے محلے میں دانت دینے والے ہیں نا وہ آگے آیا کرو. ہاں گھک مک محلے میں نہ شامل ہوا کرو, ٹھیک ہے؟ علی کے اندر جلی ہے, پھر نماز سے اکیلا علی تو نہیں جائے گا. جنگ والوں آج راز سمجھ میں آیا کہ کچھ نمازی نمازوں سمیت کیوں جل رہے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے علی نکالا تھا, اللہ بھی نکل گیا. نہ محمد کے کام کا, اللہ کے کام کا, نہ محمد کے کام کا. وہ حیدر کے جو بھی ملا ہے وہ ارادے جو خریدار بنو تو پھر ادھر کوئی بخل نہیں. آج تمہیں حقیقت سجدہ بھی شاہ جی بتانی ہے, لیکن پہلے میں اپنا وعدہ نہ پورا کر لوں کل والا. نماز بتاؤں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں یہ میں کھڑا ہوں. اور زانوں سمیٹ کے زانوں کے بل بیٹھنا حق کی بات. اللہ تمہارا بھلا کرے. پھنس گئے ہو بڑی بری طرح. ہاں جی آؤ لمحوں میں بتاتا ہوں, کوئی دیر ہی نہیں. ہاں اور میں نے رات بھی کہا علی والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. چونکہ علی کا لقب ہے علم اللہ, اللہ کا علم. تو جس گھر میں علی رہتا ہو وہاں جہالت کیسی. جی میرے ادھر دیکھنا. القیام خدا کی قسم انتخاب بڑے بڑوں کو ٹولا, سرائکی میں پھرولا, کخ نہیں نکلا پلے سے. یہ تک پتہ نہیں قیام کا مقصد کیا ہے, رکوع کی حقیقت کیا ہے, سجدے کی اصلیت کیا ہے, تشہد کی واقعیت کیا ہے. انہوں نے فتویٰ دینا ہے تشہد میں علی کو نہ لانا, جسے خود یہ پتہ نہیں تشہد ہے کیا. ایک ایک جملے میں تاکہ بچے بھی اپنے پلے کچھ ڈال کے جائیں. القیام کا قیام العبد بخدمت السلطان,
جیسے کسی شہنشاہ کی خدمت میں کوئی نوکر کھڑا ہوتا ہے تب کیا حکم ملتا ہے؟ قیام یہی ہے نماز کا. اللہ جانے کون میرے ساتھ تھا، کس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. جیسے کوئی غلام نوکر شہنشاہ کی خدمت میں کھڑا ہے، جو حکم ملے بجا لاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، حافظہ ہی تو میری میراث ہے. میں تمہیں بتا چکا ہوں قیام کیا ہے غلام باز، کہ بادشاہ کیا حکم دیتا ہے وہ بجا لاؤ. ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے. حسنین کے نانا نے آواز دی، ابی. یا تو وہ کھڑکی کھولو دماغ کی، میں خود ہوں، میں نے لفظ بھیج رہے ہیں، وہ سن تو خود کرو گے. ابی نے سنا، جلدی پڑھنا شروع کی. رسول نے پھر آواز دی، ابی بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے تیسری آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جی یا رسول اللہ. پہلی آواز نہیں سنی، سرکار سنی ہے، آیا کیوں نہیں؟ سرکار آپ دیکھ رہے تھے میں قیام میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا جب ہی تو بلایا ہے. دیکھ رہا تھا جب ہی تو آواز دی ہے. تو سرکار بس ختم کر کے آ گیا ہوں نا، تو میں توڑی کیوں نہیں؟ سرکار نماز فرمایا من علمک الصلاۃ، تجھے نماز بتائی کس نے؟ سرکار آپ نے. تو فرمایا میں ہی بلا رہا تھا نا. تو رسول نے بتا دیا قیام کیا ہے. بادشاہ کی خدمت میں نوکر کا کھڑا ہونا. محمد نے بلا کے بتا دیا، وہ بادشاہ نہیں بلایا کرتا، ہم بلایا کرتے ہیں. تو بس کافی. وہ نہیں بلاتا، ہم بلاتے ہیں. اور اگر وہ بھی بلائے تو پھر بلایا جاتا ہے زبان سے. اس کی زبان بھی ہم ہیں. الرکوع ہے علامت الانکسار، ٹوٹ جانے کی علامت. درخت دیکھیں، درخت شاخیں یوں کھڑی ہوتی ہے، کوئی شاخ ٹوٹ جائے یوں ہو جاتی ہے، بھئی یہی رکوع ہے. رکوع کر کے ہم بتاتے ہیں ہم تیرے سامنے ٹوٹ گئے ہیں، تو بتا کیا چاہتا ہے. رکوع ٹوٹ جانے کی علامت. والسجود علامت موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے سجدہ. جی سمجھے، جو اس طرح نماز پڑھے اس نے پڑھی، ورنہ ورزش ہے، چکرے ہیں، کوئی فائدہ نہیں.
سجدے میں ہم گر کر بتاتے ہیں موت سے پہلے ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ جب تک تو نہ کہے نہیں اٹھاتے۔ اب بیٹھے ہو حلالیوں، ہر حلالی اپنا پھیپھڑا 1 منٹ نہیں بلکہ آدھے منٹ کے لیے مجھے دے دو، میں تمہارے پھیپھڑے میں کچھ پھونکنا چاہتا ہوں۔ سجدہ کیا ہے؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں، ورنہ نہیں۔ ایک دن محمد سجدے میں تھا، ایک بچہ بیٹھ گیا، چلے تو نہیں گیا نا، بچہ بیٹھ گیا۔ آواز کیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مر گئے ہیں، تو کہے تو سر اٹھائیں۔ وہ کہہ رہا ہے حسین اترے تو سر اٹھانا۔ جی الرکوع ہے یا باطن ظاہر و ولایت امیر المومنین، علی کی ولایت کے ظاہر کا نام رکوع، قیام رسول کی خدمت، رکوع علی کے سامنے ٹوٹ جانا، سجدہ حسین کے لیے مر جانا۔ جو قیام میں کھڑا ہے نماز میں اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر ابھی رسالت کی آواز آئے میں نماز چھوڑ دوں گا، ظاہری چھوڑ دوں گا، حقیقی پڑھنا شروع کر دوں گا، چونکہ یہ ظاہر ہے، ان کا حکم حقیقی نماز ہے جو رکوع میں ہے، اور ذہن میں یہ ہے میں علی کے سامنے ٹوٹ گیا ہوں۔ وہ چاہے تو جوڑے، میں یہ تو جانتے ہو نا کہ توڑ دے جس کو علی پیوند ہوتا ہی نہیں۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور دماغ میں ہو کہ میں مر گیا ہوں حسینیت کے سامنے، پھر نماز پڑھی۔ ٹکروں کا نام نماز نہیں، جیسے تلاوت کا نام قرآن نہیں، فراست کا نام قرآن ہے۔ سمجھو پڑھ کیا رہا ہوں؟ اسی طرح نماز کی بھی حقیقت کی خبر ہو، پہلی رکعت مکمل، دوسری پھر اسی طرح، اور یہ کریم کی کریمی ہے کہ تو نے یہ تینوں عمل پورے کیے۔ اللہ نے کہا اب جھکنے سے پہلے مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ گیا تو بس کافی ہے، باقی کل ابھی اچھا یہ کریمی ہے کہ تو نے رسالت کو پہچانا، ولایت کو پہچانا، حسینیت کو پہچانا، اب مانگ مجھ سے، اور پہلے ہی رکن میں مانگ، رکوع بعد میں کرنا، مانگ کے پھر وہی رکوع پھر سجدہ۔ اب آ گئی تشہد، جاگنا۔ التشہد صورت اداء الحساب، تشہد قیامت کے دن حساب دینے کی صورت کا نام ہے۔ نا اس پہ میں تمہارا شکوہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ وہ بات ہے
جسے اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والے بھی نہیں جانتے. ہاں جی آؤ میں چاہتا ہوں بچے بھی جان جائیں. میں نے ایسے کہہ دیا ہے کہ حساب دینے کی علامت کا نام ہے تشہد. آیت پڑھوں. یوم ترا سورہ جاسیہ ہے. یوم ترا کل امت جاؤ سیاتا تدعو کل امت الى کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اللہ کہتا ہے میرے رسول تو قیامت کے دن ہر امت کو زانو سمیٹ کے حساب دیتے ہوئے دیکھے گا. اب اللہ جانے جی 20 وقت بندے اس وقت بھی سردی میں سکڑے بیٹھے ہیں. مجھے اس سردی میں بھی پسینہ آ رہا ہے. یہ اندر کی تپش ہے. اب تو قرآن نے بتا دیا کہ زانوں کے بل گر کے گھٹنے سمیٹ کے حساب دو گے, اور یہی تشہد کی صورت ہے نا. فرمایا کل امت تدعی الی کتابہا, اسی وقت ہر امت کو نامہ عمل دیا جائے گا تشہد کی حالت میں. دیکھتے میری طرف رہنا, قرآن پڑھ رہا ہوں, منبر پہ لے. اب شک ہے تو دیکھنا تیرا حق ہے, شک کی پلیدی لے کے جانا یہاں سے تیرا حق نہیں. پہلے بات رہی میری بات. صورت کیا ہے؟ تشہد. نام عمل آ جائے گا. بڑے خوش ہو کے پڑھیں گے. میرا اللہ میری ساری نمازیں لکھی ہوئی ہے. میں نے ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے 22 حج کیے تھے, یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. میں نے بڑے اونٹ نہر کیے تیری راہ میں, یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. میں نے بڑے صدقے دیے, غریبوں کو بڑا نوازا, بھوکے ننگوں کو کھانا کھلایا, تن برہنہ لوگوں کو کپڑے دیے. قرآن کہتا ہے اس وقت ہم کہیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. تم نمازیں بتاتے ہو, ہماری یہ بولنے والی کتاب تو تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. بڑی بات خود ترجمہ کر لو. ھذا کتابنا ینطق, ہماری ناطق کتاب تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. اب یہ بھی میں یاد دلاؤں جنگ کے شیعوں کو کہ ناطق کتاب کون ہے. میدان صفین میں دلدل کی زین کو منبر بنا کر خیبر شکن نے کہا نہیں کہ سامنے قرآن ہے تو کیا ہوا, ھذا کلام اللہ الصامت وانا کلام اللہ الناطق. یہ صامت قرآن ہے, میں ناطق قرآن ہوں. بڑی بات ہے نہیں. اب سارے میری تسلی کے لیے بتاؤ گے کون ہے ناطق قرآن, کون ہے ناطق قرآن. اور اللہ کہتا ہے ہماری ناطق کتاب تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, جنگ والوں تم بڑے گویڑ کرتے ہو, ذرا کر کے مجھے بتاؤ. لوگ بیٹھے تشہد میں ہیں, دے حساب رہے ہیں, سامنے علی ہے اور علی ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے. بڑی بات کہ نہیں.
حساب قیام کی صورت میں نہیں، رکوع کی صورت میں نہیں، سجدے کی صورت میں نہیں، تشہد کی صورت میں. اور سامنے کھڑا علی ہے. پالنے والے یہ تشہد میں حساب کیوں ہو رہا ہے؟ اب اللہ جانے کس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے، ورنہ سمجھ تو یہ بچہ بھی گیا ہے، بیٹھے تشہد میں ہے. علی خلاف گواہی دے کے کہہ رہا میرے اللہ ان نمازیوں سے پوچھ تشہد میں کہاں ہوں. سمجھ آ گئی بات دوستوں؟ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تشہد حساب دینے کی علامت کا نام ہے. ہر تشہد میں یاد رکھا کرو حساب اسی طرح دینا ہے اور سامنے علی ہوگا. جی کیا بات، میرے جملے نہیں، مولانا حسین بن روح رضوان اللہ علیہ تیرے مولا کا تیسرا نائب جس کے نام پہ عریضے ڈالتے ہو آ گیا دل میں. اس سے پوچھا گیا اللہ سے لینے کا سلسلہ کیا ہے، اللہ کو دینے کا سلسلہ کیا ہے. ہم اللہ کو دیتے بھی تو ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، قربانیاں، تلاوتیں، اعمال، یہ ہم اللہ کو دیتے ہیں. اور اللہ سے لیتے کیا ہے؟ رزق، اولاد، زندگی، شفا، علم، خیر، فضل. یا تو تھکن شکن گولیاں تقسیم کیا کرو ان میں. ہاں، ورنہ جو میں نے کہنا ہے وہ تھکے ہوں گا تو کاروبار ہی نہیں، وہ تو ہے اسی کا جو تازہ دم بھی ہے اور روزہ کار بھی. یہ ہم اللہ کو دیتے ہیں اور وہ چیزیں اللہ سے. تیرے بارے میں امام کے تیسرے نائب سے پوچھا سلسلہ کیا ہے، تو میں جو اللہ دیتا ہے وہ پہلے محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے کہ بندوں کے لیے میں نے یہ طے کیا. رسول دستخط کرتے ہیں، پھر نجف والے کے پاس، پھر وہ دستخط کرتے ہیں، پھر مولا حسن کے پاس، پھر کربلا والے کے پاس، پھر سید سجاد کے پاس، پھر باقر العلوم کے پاس، اور 13ویں مقام پہ آتے ہیں تیرے 12ویں امام کے پاس. اب میرے تو ہیں ہاتھ کھڑے، دیکھ رہے ہو میرا علم یہاں جواب دے گیا ہے. تم سوچ سکتے ہو تو سوچو. اب 12 معصوموں کے دستخط بھی ہیں اور حسین بن روح کہہ رہا ہے آگے 12ویں کی مرضی، وہی پاس کر دے یا اس میں ترمیم کر دے. چاہے جو چاہے وہی پاس کرے، چاہے ترمیم کر دے. اس کو کہتے ہیں حجت، اس کو کہتے ہیں اقتدار ولایت. 12 دستخط ہیں، پھر بھی تیرے 12ویں امام کی مرضی، اسی پہ سائن کرے. یا کہ اچھا اس کی روزی نہیں، اس کی بڑھا دو، اچھا اس کی ذرا گھٹا دو. آگے فرشتوں کو جرت نہیں. تیسرا نائب کہہ رہا ہے بھائی فتویٰ دینا ہے تو اس پہ دو، میرا تم نے ویسے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکنا سوائے دل میں جلنے کے.
کیونکہ وہ امیر شام نے ایک خط لکھا نا میرے مولا علی کو اور بڑی دھمکیاں لگائیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. مولا مسکرائے، قلم لیا اور ایک جملہ لکھ دیا، فرمایا غضب الفرس علی اللجام. فرماتے گھوڑے کو جب سوار پہ غصہ آ جائے لگام پہ اپنے دانت توڑتا ہے، سوار کا کچھ نہیں بگڑتا. اب اس جملے میں غلام باز نے لکھا اتنے امجد اسرار ہیں کہ اسی پر میں اشارہ پڑھ دوں کہ علی نے اسے گھوڑا کیوں کہا، خود کو سوار کیوں کہا. بس میں زیادہ تو لہذا مکسر بھی دانت تو کھچکچا سکتا ہے مجھ پر، اور میرا کیا بگاڑے گا؟ رزق میرا نجف سے آتا ہے، زندگی میری کربلا سے آتی ہے. چلے بڑی ہے بات. ہاں سر اٹھاؤ جو ماننے والے ہو، جن کے کلیجے میں ٹھنڈک. یہ ہے اللہ سے آنے کا سلسلہ. حسین بن روح کہتے جانے کا سلسلہ یہ ہے تمہارے عمل پہلے 12ویں امام کے پاس آتے ہیں. اب یہ الٹا طریقہ ہے، 12ویں سے 11ویں کے پاس، پھر 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6م 5م 4م کربلا والا مولا حسن شاہ نجف. پھر اللہ کے پاس آنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے 12ویں پر، جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 12ویں سے. ختم ہوتا ہے علی پر. اب یہ میری سمجھ میں کوئی نہیں آتا، اب میری طرف دیکھ رہا. 12ویں کے پاس تیری نماز گئی، فرشتے کو دیکھ، اچھا تمہیں اس نماز سے میرے دادا علی کی دشمنی کی بدبو نہیں آئی؟ سرکار ہم تو نماز اور نمازی دونوں پہ تبرہ کرتے آئے ہیں، آگے مالک کی مرضی. امام کہتا ہے میرے دادا کی دشمنی پر پڑی گئی ہے، میری طرف سے کانٹا. مولا عسکری کے پاس، اچھا میرے لال نے کانٹا لگایا، میں بھی دیکھے بغیر کانٹا. 10واں کہتا ہے 2 حجتوں نے کانٹا لگایا، میری طرف سے بھی کانٹا. اسی طرح علی تک کانٹے لگتے چلے جاتے ہیں. رسول کہتا ہے کیا ہوا فرشتوں؟ سرکار 12 کانٹے ہیں. فرمایا اس بدبودار نماز کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لے جاؤ. سمجھ گئے میرے سارے دوست یا نہیں؟ ہاں یہ نماز کی حقیقت ہے. اس طرح پڑھی ہے اگر بسم اللہ تو نماز بھی ناز کر کے جاتی ہے عرش پہ. خدا کی قسم ماست کا ترجمہ کسی اپنی پسند کے مولوی سے کروا لینا. اس کا ترجمہ سرائکی میں صحیح ہو سکے گا. پھنڈنا، میں فلانا بڑا پھنڈ گئے، نماز پھنڈ جاتی ہے. اور بڑی اکڑتی ہوئی، بڑی پھونڈ کے ساتھ نماز آسمانوں سے گزرتی ہے. فرشتے کہتے ہیں نماز اترا کیوں رہی ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے سلانی محب امیر المومنین، مجھے علی کے حبدار نے پڑھا ہے. مجھے علی کے درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت رہ گیا؟ اسے تصویر نکالنا، عزادار کے سامنے لانا، آنسوؤں کی بھیک
شام والی مخدومہ سے خود مانگ لینا. العظمت للہ. اللہ اکبر. میں نے پرسوں بتایا تھا تمہیں کہ سجاد نے ابن منذر مدائنی سے کہا, جو نہیں تھے وہ سن لیں, ایک لفظ میں دوہرا دوں. ابن منذر مدائنی جب مدینے آیا تو تیرے خون رونے والے امام سے پوچھا, مولا میں سارا راستہ سوچ سوچ کے روتا رہا ہوں کہ کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا, ابن زیاد لعین کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا, تیرے محسوسات کیا تھے؟ میں نہیں جانتا کہ بیمار کربلا کس مومن کے دائیں بیٹھا ہے, کس کے بائیں بیٹھا ہے ضرور. رو کے میرے مولا نے کہا, ابن منذر میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا تو نے صبر کو صبر کرنا سکھایا, تو صبر کا خدا ہے. سجاد نے رو کے کہا, میں نے بازار میں 3 دفعہ دعا کی, کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں پھپھیوں کو بے ردا نہ دیکھا. اللہ اکبر. العظمت للہ. اس کی وجہ میں نے تمہیں بتا دی تھی, ہاں وہ نہیں دہرانا چاہتا. ابن منذر نے دیواروں سے ٹکریں ماری, ماتھا لہو لہان کر دیا. سجاد نے پکڑ کے بٹھایا, فرمایا تو مر جائے گا, تو سجاد نہیں ہے. میں نے فکرہ تو کہہ دیا ہے. اللہ فرمایا تو نہیں برداشت کر سکے گا, تو سجاد نہیں. میں نے مرنے کی دعا مانگی, اس کے باوجود موت نہیں آئی. جب اپنے آپ کو جنگ والے عزاداروں سنبھالا ابن منذر نے, کہا مولا بس ایک بات کا اور جواب دے دے, کوفے کا دربار بھی تیری زندگی کا پہلا دربار تھا, وہاں کیا تھا؟ دو فکریں ہیں, سن لو اور دیکھو. میرے جڑے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا. چوٹ لگے معاف کر دینا, 13 تم میں بیٹھے ہیں, کچھ پردہ دار ادھر ہیں, سب کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں. سجاد نے رو کے کہا, ابن منذر, ایک تو ابن زیاد ملعون نے یہ عادت بنا لی تھی, روز ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تھا ہماری دربار میں پیشی لگ جاتی تھی. سارا دن وہ ملعون تخت پہ ہوتا. اللہ اکبر. میں اپنے پردہ داروں سمیت کھڑا رہتا. میں حیران ہو کے سوچ رہا ہوں کہ جن کے دل نازک ہیں وہ ابھی سے بےتاب ہو رہے ہیں, اللہ جانے وہ اگلا جملہ کیسے سنیں گے. پھر مولا فرمایا, اس ملعون نے ایک دن سر اٹھایا, اسی کے لیے ہاتھ جوڑے تھے, سر اٹھا کے دربار پہ نظر ڈال کے کہا, دربار والو, اگر تم میں سے کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے, میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا. میں تمہیں دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں کسی غم میں کبھی نہ روئے. شیلا مخدومہ کے پاس ہے جو دیکھ رہی ہے, کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو تو آج علی کی اولاد میرے دربار میں لاوارث کھڑی ہے, بدلہ لے سکتے ہو. اگلا جملہ نہیں, چھری ہے جو تمہارا دل چیر دے گی. مولا پھر میں دربار کے کونے سے ایک شخص اٹھا, کہنے لگا, ابن زیاد میں نے علی سے تو کوئی بدلہ نہیں لینا, حسین سے لینا ہے. مجھے نہیں پتا پتھر کس کلیجے میں ہے اور گوشت کس کے سینے میں ہے, میں نے حسین سے بدلا. کیا
میدان کربلا میں 9 محرم کو حسین نے اپنے نانا کی اونٹنی پہ سوار ہو کے خطبہ دیا. میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی. حسین نے میری اونٹنی کو ہٹانے کے لیے چابک کا اشارہ کیا. اونٹنی نے سر بچا لیا. چابک مجھے کندھے پہ پیچھے لگا. میں نے حسین سے تازیانے کا بدلہ لینا ہے. تیرا تو مجھے پتا نہیں. جیسے علی کی بیٹی کھڑی تھی تڑپ کے بولی, سجاد اب میرے بھائی کے سر سے بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سجاد اب میرے بھائی کے سر کو تازیانے مارے جائیں گے. سجاد نے روکے گا, پھپھی گھبرا نہیں, بازار میں اگر دادا کے بدلے دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو دربار میں بابا کے بدلے نہیں دے سکتا. مولا نے کہا بندہ خدا ادھر آ. میرے ہاتھ پا بندے, میرا کرتا اٹھا. تازیانہ لے کے ایک کے بدلے جتنے تیرا دل کرے میری پشت میں مار لے. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا. پشت سے کرتا اٹھا. ظالم نے ہاتھ میں چابک پکڑا. تاریخ کہتی ہے کبھی سجاد کے دائیں آتا ہے, کبھی بائیں, کبھی دائیں, کبھی بائیں. ابن زیاد نے کہا مارتا کیوں نہیں؟ چابک زمین پہ پھینک کے کہا ماروں تو کہاں ماروں. اس کی پشت پہ تو ایک تازیانے کی جگہ خالی نہیں. اللہ جانے یہاں تک آتے آتے کتنے چابک. رحمة الله وقال العظيم الذي يسألكم من ذلك الله الله يشرك نسألك شرف الخبر يسم شرف الله مولي المولات شركة مرضى وصعد الثماء على الولاد بصرت كلمة يسمعك الإلهات مرضى مولي المولات إذا حجاب الله عليه شريف نزيق جانب رفع. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے جو اللہم کن نبیک حجت الحسن صلوات علیہ وعلى آبائه في الصراط وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحفظ وقائد وناصر ولي وبينها حتى تسكنها وارزقت وتمتع الى يا رب محمد وعلى محمد اجل فرجا محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.